अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक़ा रहमान सिद्दीकी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और उस पर फिर मैं तबसरा करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन मोरखा 11 दिसंबर 2023 की मुअत्तली के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग है वो मुअत्तल कर दी है। यकीनी तौर पे ये अनडेलिबरेटली नहीं बल्कि डेलिबरेटली की गई है और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और तमाम गैर जमहूरी ताकतों का इसमें किरदार मौजूद है। और इसका बैकग्राउंड अगर जाएं तो आप सबको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 साल होने को है कि गैर आइनी हुकूमत चल रही है। स्पेशली पहले केपीके और पंजाब में हुकूमत जनवरी 2022 में डिज़ाल्व हुई थी और इंटरिम हुकूमत आई थी और मार्च में इनका एंड होना था और अप्रैल में हुकूमत आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अप्रैल के बाद जो पंजाब में है और केपीके में हुकूमत है वो गैर आइनी थी। फिर इसके बाद अगस्त में दोनों सूबों बकिया बलूचिस्तान या सिंध में इंटरिम गवर्नमेंट आई और 90 डेज से ज़्यादा उनका मैंडेट नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई, जिन्होंने बनाई वो भी मालूम है और किस तरह से पपेट्स को बिठाया गया वो भी सबको मालूम है। उनका भी जो मैंडेट था आइन के मुताबिक 90 डेज था और इलेक्शन नवंबर में यकीनी तौर पे होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। और कानूनी और आइन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में सूबाई चारों हुकूमत और वफाकी हुकूमत गैर आइनी है और इसी तमाम हुकूमत जो कि पपेट्स की मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं और जो पपेट्स पाकिस्तानी हैं, जो एजेंट्स हैं, वो अमेरिका के आशीर्वाद पे पाकिस्तान में जो घनौना किरदार खेल रहे हैं उसको तौसीह देना चाहते हैं। यकीनी तौर पे ये काबिल मज़म्मत है क्योंकि ये गैर आइनी है और अवाम इमरान खान की सरबराही में, लीडरशिप में जिस तरह से इस 22-20 माह में इन सब का मुकाबला किया है, फसाई हुकूमत का मुकाबला किया, तेरा खाओ पियो पार्टी का मुकाबला किया, गैर जमहूरी ताकत का मुकाबला किया और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें हाई कोर्ट्स, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स और लाहौर हाई कोर्ट जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब कर रहे हैं, सिर्फ अपने दामाद को बचाने के लिए उन गैर जमहूरी ताकत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। और फिर जब से स्पेशली, क्योंकि मैं पहले को भी क्रेडिट नहीं देता, उन्होंने भी वही काम किए जो गैर जमहूरी ताकतें चाहती थी, लेकिन जो काजी फायज ईसा साहब जो कर रहे हैं वो मज़ीद एक बदतरीन पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का तारीख बाब लिखा जा रहा है जिसमें ना आइन है ना कानून है। और जो कस्टोडियन ऑफ द बीइंग कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किरदार अदा करने के बजाय हर वो काम कर रहे हैं, हर वो स्टेप ले रहे हैं, हर वो फैसले कर रहे हैं जो गैर जमहूरी ताकतें अमेरिका की आशीर्वाद पे चाहती हैं और वही पाकिस्तान में हो रहा है। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। जो जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम ने 9 अप्रैल 2022 के बाद शुरू की थी, यानी कि जद्दोजहद शुरू की थी जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए और एक अवाम की हुकूमत के लिए, वो जद्दोजहद जारी रहेगी। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप देख लीजिए इस अवाम की क़यादत, इस अवामी इनकलाब की क़यादत, इस जमहूरी इनकलाब की क़यादत इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ गैर अखलाकी हर मामलात लेकर टेलीविज़न में, कोर्ट्स में घसीट रहे हैं, बजाय इमरान खान को डिफेम करने के वो मज़ीद डिफेम हो रहे हैं और गटर सियासत में चले गए हैं। अपने आप को इन्होंने गटर में डाल लिया है, बदबू आ रही है, ताफुन आ रहा है। लेकिन आवाम इन सब को जानती है कि इन 75 सालों में असल किरदार कौन है
جو پاکستانی عوام 99% عوام کے حقوق غصب کرتے رہے ہیں اور غصب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو جنگ ہے اب یہ irreversible ہے، یہ 70 اور 80 کا دور نہیں رہا، اب یہ 2023 کا دور ہے جو کہ ماڈرن ایرا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر عوام، اب کسی صحافی کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی پرنٹ میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں، اب کسی الیکٹرانک میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سب صحافی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تھنک ٹینک کا کردار ادا کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق بولیں، خوف مت کھائیں، پاکستان میرا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، جس طرح میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے کورٹ میں اور کورٹ سے باہر اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، اسی طرح آپ سب بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سربراہی میں گو کہ ان کو 5 ماہ سے جیل میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور ہر ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، FIRs کر دی گئیں، گرفتاریاں کر دی گئیں، ان کے کارکن یا تو جیل میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا اب اس کے بعد وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے خواتین کو جس طرح سے بے آبرو کرنے کی کوشش کی گئی، چار دیواری کی تقدس کی پامالی کی گئی، اور جس طرح سے ہماری بہنوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کی ریسنٹ اگزامپل آپ دیکھ لیجئے، خدیجہ شاہ سے اتنا خوف ہے، صنم جاوید سے ان کو اتنا خوف ہے، طیبہ راجہ سے ان کو اتنا خوف ہے، یاسمین راشد صاحبہ سے ان کو اتنا خوف ہے، یا دوسری خواتین سے اتنا خوف ہے، تو یہ مردوں سے کتنا خوف کرتے ہیں آپ سوچ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے، اور حق اور خیر کی، حق اور بدی کی جو جنگ چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے، اور یہ جتنا بھی ڈیلے کر لے لیکن جلد بدیر ان کو الیکشن کرانا پڑے گا، کیونکہ عوام جاگ چکی ہے، اپنے حقوق لینا جانتی ہے، اور ان سب کو معلوم ہے، جتنے بھی انہوں نے بھی پولز کرائے ہیں اور جو جنرل پولز بھی ہوئے ہیں، اس وقت 70 to 80% مقبولیت عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو، بلے کو آؤٹ کریں، اور اب بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فائنل فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک وقتی ریلیف ہے، اور اسی چیز کے لیے، بلیک ٹول کے لیے، انہوں نے اب الیکشن لیٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 56 دن پہلے شیڈول اناؤنس کریں گے، انہوں نے شیڈول آج اناؤنس کرنا تھا، آج اناؤنس کرنے کے بجائے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا، یہ پیش خیمہ ہے کہ ان کی نیت پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، اور میرے حساب سے 8 فروری کو اب الیکشن ہونے نہیں جا رہے، لیکن اپنی جد و جہد جاری رکھے، انشاءاللہ الیکشن ان کو کرانا پڑے گا، اور یہ جتنی بھی دھاندلی کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، عوامی ریلے کے سامنے، عوامی انقلاب کے سامنے ان کی کوئی نہیں چلے گی، اور جب بھرپور تعداد میں ووٹ پڑیں گے تو ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان تمام غیر جمہوری طاقتوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو، اس پورے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے طاغوتی نظام کو انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے پاکستانی عوام، میں، آپ، ہم سب مل کر شکست دیں گے۔ اور آخر میں ایک ضرور وہ پوسٹ پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت مجھے امپورٹنٹ لگی، اور یہ بڑی ریلیونٹ بھی ہے۔ وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے الیکشن کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، انٹرا پارٹی 170 سے زائد سیاسی جماعتیں، 1000 سے زائد انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جا چکے ہیں، لیکن صرف تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ واضح طور پہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن پاکستان نے تحریک انصاف کو شوکاز کیا، اور جو جون 2022 کو الیکشن کروائے تھے اور ستمبر میں اناؤنس کرنا تھا، لیکن جان کے 2.5 مہینے اس فیصلے کو روکے رکھا،
اور پھر جب شیڈول اناؤنس کے قریب ہوئے تو 20 دن کا ٹائم دیا. اس کے باوجود ہم نے کمپلائز کر کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کرایا, جس میں بیرسٹر گور علی جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف الیکٹ ہوئے, باقی پروونشل کیبنٹس بھی بنی. لیکن اس کو چیلنج کرنے والے کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی ممبر تھا نہ کوئی ورکر تھا. 12-13 درخواستیں دی گئی ہیں, وہ تمام ورکرز نہیں تھے, بلکہ بیرسٹر گور نے جہاں پر بہت سے گراؤنڈ لیے پشاور ہائی کورٹ میں, اس میں یہ بھی واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب ان تمام ہمارے نہ تو ورکرز ہیں, اور اتفاق کی بات ہے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پین سے تمام یہ درخواستیں لکھی گئی ہیں جو کہ مینٹینیبل نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی بجائے ان تمام درخواستوں کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسمس کرتی, بلکہ نوٹس جاری کر دیے اور لکھا ہے کہ پراما فیشائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے الیکشن قانون اور آئین کے مطابق درست نہیں ہوئے, جس سے بدنیتی نظر آتی ہے. یقینی طور پہ یہ برا وقت ہے, لیکن یہ وقت بھی انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, تو یہ برا وقت بھی گزر جائے گا, انشاءاللہ پاکستان پہ اچھا وقت بھی آئے گا. آخری میں سقراط کی بات کر کے یہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اپنے ویلاگ کو. اگر آسمان سے آزادی کی بارش بھی ہو جائے تو ذہنی غلام چھتری لے کر باہر نکلیں گے. یاد رکھو, جب تک تمہاری بدماشی جاری رہے گی تب تک ہم مزاحمت جاری رکھیں گے, اپنی آئینی اور جمہوری حقوق چھین کر تمہیں دکھائیں گے. والسلام. پاکستان زندہ باد.